عزیزان گرامی، جناب امیر سے کسی نے سوال کیا سیرت اہل بیت، سب سے بڑا جو سیرت اہل بیت میں آل محمد کا کارنامہ ہے وہ ہے ان کا علم۔ کوئی آل محمد کے بڑے سے بڑے دشمن نے ان پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے پاس علم کم تھا، بلکہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے جیسا علم ان کے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہیں۔ تو آج سنیں گے حضرات میری گفتگو کو۔ تو علوم آل محمد بہت ایک وسیع باب ہے۔ کسی نے سوال کیا جناب امیر سے، کہا کہ یا علی، عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ حروف تہجی ہے نا، عربی میں 27 ہیں، الف سے لے کے یہ تک عربی میں 27 ہیں، اردو میں زیادہ۔ تو اب کون بتا سکتا تھا؟ جو خطیب نہج البلاغہ ہو۔ مولا کے علاوہ کون سمجھا سکتا تھا؟ میں بھئی مولا پہ کچھ علم سے متعلق ہی بولوں گا۔ جنگ پڑھنے کے لیے پورا کلیجہ دینا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی کسی اور موقع پہ جنگ، لیکن آج صرف علم سے متعلق پیش کروں گا۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ؟ تو کہا مولا سب سے زیادہ، یا علی سب سے زیادہ حرف کون سا استعمال ہوتا ہے الف سے لے کے یہ تک؟ تو اس نے کہا مولا آرام سے سوچ کے بتا دیجئے گا۔ مولا نے کہا ابھی سن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یا علی آیا ممکن ہے کہ آپ آرام سے سوچ کے کوئی ایسا خطبہ لکھیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن، میں ابھی خطبہ دیتا ہوں۔ بھئی آدھا مجمع چل رہا ہے، باقی آدھا مجمع کیا لکھ درود کی تسبیح پڑھ رہا ہے؟ سارے ساتھ چلتے رہیے گا میرے۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر نے کہا ابھی سن، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ اقتباسات میں موجود ہے، خود بہت سے اور خطبے ہیں جو سارے نہج البلاغہ میں نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا خطبہ دے رہا ہوں بغیر الف کے۔ مولا نے اسی وقت خطبہ دیا، پورے خطبے میں الف نہیں آیا۔ دوسرے مقام پہ، کیونکہ یہ جو نقطے لگائے ہیں، اعراب لگائے ہیں قرآن کریم میں، وہ بھی جناب امیر نے۔ یہ اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش دی جا رہی ہے کہ بھئی، اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کہ اس نے اعراب لگا دیے۔ بھئی مولا نے خود سنا، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ برات کی تلاوت غلط کر رہا تھا، برات من اللہ ورسولہ کی جگہ ورسولہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، کہ برات اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ، اور یہاں پہ ترجمہ بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف سے تبرہ ہے، براعت ہے مشرکین سے۔ تو وہ غلط پڑھ رہا تھا۔ مولا نے کہا تو غلط پڑھ رہا، کہا میں عرب نہیں ہوں، جتنا پڑھ سکتا ہوں۔ تو مولا نے کہا اب اعراب لگا۔ ابو الاسود دؤلی مولا کے شاگرد ہیں۔ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں اعراب کیسے لگانے ہیں۔ جو عرب غیر عرب قرآن پڑھیں گے، عرب تو پڑھ لیتے ہیں، غیر عرب جب قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں میں بتاتا ہوں۔ آ کی آواز کے لیے زبر لگاؤ، زیر لگاؤ، پیش لگاؤ، شد لگاؤ، مد لگاؤ، جزم لگاؤ۔ یہ سارے اعراب مولا نے بتائے۔ مجمع چلے گا، یہ گھبرا رہا ہے۔ اور مولا نے بتایا کہ بھئی یہ اعراب کیسے لگائے جائیں گے۔ پھر مولا نے کہا بھئی نقطے لگا دو، کیونکہ بہت سے افراد عربی زبان کو پڑھ نہیں پاتے تھے۔ یہ سین ہے، یہ شین ہے، تینوں کے تین دندان ہیں، تو عرب تو پڑھ لیتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں تو کہہ گیا ہوں۔ تو اب وہاں پہ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں، قرآن میں نقطے لگا دو تاکہ جو عرب نہیں ہیں وہ نقطوں سے سمجھ لیں۔ تو کہا مولا نقطے کہاں پہ لگائیں گے؟ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں، بے کے نیچے نقطہ لگاؤ، تے کے اوپر 2 نقطے لگاؤ، سے پہ 3، جیم کے پیٹ میں، خے کے سر پہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک انگریز نے پوری کتاب لکھی ہے سٹوری آف دی الفابیٹ، یہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں، اس کی پوری کہانی۔ کہا یہ کہانی سمجھنی ہے تو علی کے پاس آؤ۔ مجمع چلتا رہے گا نا۔ اب یہ تمام مولا نے نکات لگائے پورے قرآن کریم کے اوپر۔ تو ایک آدمی نے کہا یا علی آپ نے قرآن، یہ جو حروف ہیں الف سے لے کے یہ تک، ان میں اتنے نقطے لگا دیے ہیں، کیا اب کوئی کلام کر سکتا ہے، کوئی ایسی جملے کہہ سکتا ہے جس میں کسی خطبے میں نقطہ نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن، خطبہ دیتا ہوں، نقطہ نہیں آئے گا۔
مجمع بہت گھبرا کے سن رہا ہے. تو مولا نے خطبہ دیا, پورے خطبے میں کہیں پہ بھی نقطہ نہیں تھا, وہ حروف نہیں تھے جن پہ نقطے آتے ہیں. وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا بھئی قرآن میں اس زمانے میں عربی میں نقطے نہیں تھے, جب مولا نے کہا تھا اللہ نے جو کچھ علوم نازل کیے ان کا خلاصہ قرآن میں, قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہے تو فاتحہ میں, فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی بسم اللہ میں, بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی با میں, اور جو کچھ بے میں ہے نا وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ. اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. مولا کو پھیلائیں تو سارے علوم بنتے ہیں, سارے علوم کو سمیٹیں, ایک جگہ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آج, مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ تو تمام دنیا کے علوم اگر ایک جگہ پہ جمع دیکھنے ہوں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لیں. تو ایسا نہیں کہ یہ نقطے جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کریم میں عربی زبان میں مولا نے پیش کیے ہیں. اور میں یہاں روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچیں گے کتنے نہیں پہنچیں گے. میں نے ایک سی ڈی خریدی قوم مقدس سے, اس میں 2000 کتابیں تھی. سی ڈی سمجھتے ہیں نا کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں, اور آج کل تو سب چیزیں سی ڈیوں میں ہی آ گئیں, کس سے ختم ہو گئی. تو میں نے ایک سی ڈی خریدی, اس میں 2000 کتابیں, 2000 کتابیں. تو میں نے پوچھا بھئی کون کون سی کتابیں, کا جتنی شیعہ مین کتابیں سب اس میں ہیں. تو میں نے کہا بھی ذرا نام فہرست بتائیں. تو اس نے کہا قرآن بھی ہے, نہج البلاغہ ہے, صحیفہ سجادیہ ہے, ہماری حدیث کی کتابیں الکافی ہیں. تو اچھا میں نے کہا قرآن بھی ہے, اس میں قرآن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا بھئی ایک نقطے کے برابر ہے. نہیں پہنچا سکا. اس نے کہا سی ڈی میں بس ایک نقطے کے برابر ہے. جب کمپیوٹر دریافت ہو